حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے ابتدائی حالات بھی کرامات اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ خصوصی برکتوں کا مظہر ہے۔ آپ کے والد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ایک نیک صالح اور متقی شخص تھے۔ ان کی زندگی میں بھی کئی ایسے واقعات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور نصرت کا اظہار ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک بہت مشہور اور دلچسپ واقعہ عیسیب کا واقعہ ہے، جو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد کے اخلاق اور دیانت داری کا نمایاں پہلو دکھاتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ جوانی کے دور سے گزر رہے تھے اور ایک نیک اور پرہیزگار زندگی گزار رہے تھے۔ اب بہت اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے اور ہمیشہ حلال اور حرام کے معاملے میں بہت محتاط رہتے تھے۔ ایک دن حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ ایک جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے۔ جنگل میں ایک نہر بہہ رہی تھی اور اب سفر کے دوران بہت تھکے ہوئے تھے۔ پیاس اور بھوک کی شدت نے آپ کو بے حال کر دیا تھا، مگر آپ کی نظر نہر کے پانی پر پڑی اور اپنے پانی پینے کا ارادہ کیا۔ جب آپ نہر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ نہر کے پانی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ پیاس اور بھوک سے بے حال حضرت سید ابو صالح موسیٰ نے وہ سیب اٹھایا اور کھانے لگے، مگر جیسے ہی اپنے سیب کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھا، فوراً خیال آیا کہ یہ سیب کسی کا حق ہو سکتا ہے اور میں نے بغیر اجازت کے اسے کیوں کھا لیا۔ یہ سوچ کر اب بہت پریشان ہو گئے اور فوراً اس سیب کا بقیہ حصہ ہاتھ میں لے کر اس کے مالک کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کو احساس تھا کہ اگر یہ سیب کسی اور کا ہے اور بغیر اجازت کے کھایا گیا ہے تو یہ حرام ہو سکتا ہے، اور حرام چیز کا استعمال آپ کے ایمان کے خلاف تھا۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ اس سیب کے مالک کی تلاش میں نہر کے کنارے کنارے چلتے رہے تاکہ معلوم کر سکیں کہ یہ سیب کہاں سے آیا ہے۔ کافی دیر کے بعد آپ کو ایک باغ نظر آیا جو نہر کے قریب تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ سیب اسی باغ سے بہہ کر آیا ہوگا۔ آپ فوراً باغ کے مالک سے ملاقات کرنے کے لیے باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے باغ کے مالک سے ملاقات کی اور اس سے عرض کیا کہ میں نے غلطی سے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے اور میں اس کا معاوضہ دینے آیا ہوں۔ میں آپ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ باغ کا مالک حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ کی دیانت داری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے آپ کی عاجزی اور سچائی کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے فوراً پوچھا، کیا شرط ہے؟ میں ہر حال میں آپ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ باغ کے مالک نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرو۔ یہ سنتے ہی حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ حیران رہ گئے اور فوراً کہا، میں یہ شرط قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ باغ کے مالک نے جواب دیا، میری بیٹی نہ تو خوبصورت ہے، نہ ذہین ہے اور نہ ہی تعلیم یافتہ، وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہے۔ لیکن اگر تم واقعی معافی چاہتے ہو اور اس سیب کے حق کو ادا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ ایک انتہائی متقی انسان تھے اور آپ کے لیے اللہ کی رضا سب سے اہم تھی۔ آپ نے سوچا کہ اگر اس شرط کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ مجھے حلال اور حرام کے معاملے میں پاکیزہ رکھے گا تو یہ سودا فائدے کا ہے۔ چنانچہ اپنے باغ کے مالک کی شرط قبول کر لی اور اس کی بیٹی سے نکاح کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ نکاح کی تیاریاں ہوئیں اور حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ کا نکاح باغ کے مالک کی بیٹی سے ہو گیا۔ جب اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت ہی نیک، متقی اور تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اپنے حلال و حرام کے معاملے میں انتہائی محتاط رویہ اپنایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا بہترین انعام عطا کیا۔ یہ نکاح دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی، کیونکہ اسی نیک جوڑے سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم ولی اللہ پیدا ہوئے۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ کی
دیانتداری اور اللہ کے احکامات کی پاسداری نے آپ کو ایک ایسے اولاد سے نوازا جو دنیا بھر میں اللہ کے ولی اور غوث اعظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پر سختی سے عمل کریں، حلال و حرام میں فرق کو پہچانیں اور اپنی زندگی میں دیانتداری کو اپنائیں، تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین انعامات سے نوازتا ہے۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ کی یہ دیانتداری ہی تھی جس نے ان کو اللہ کے نزدیک ایک بلند مقام دیا، اور ان کی اولاد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں دنیا کے لیے برکت کا ذریعہ بنی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اپنے عمل اور نیت میں خلوص رکھتے ہیں، اور اسی خلوص کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اسلامی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید مفید اور اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔